أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah from Shaitan, the outcast۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful۔ القارعات ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ ترجمہ: کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ تن تیز آگ ہے۔ The striking calamity۔ What is the striking calamity? And what can make you know what is the striking calamity? It is the day when people will be like moths, dispersed, and the mountains will be like wool, fluffed up. Then as for one whose scales are heavy with good deeds, he will be in a pleasant life. But as for one whose scales are light, his refuge will be an abyss. And what can make you know what that is? It is a fire, intensely hot۔ صدق اللہ العظیم۔ تعارف سورہ قاریہ۔ نام۔ آیت 1 میں قیامت کے عظیم حادثے کو القاریہ، کھڑکھڑانے والی آفت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام القاریہ ہے۔ زمانہ نزول۔ مکی ہے اور مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعوت کے ابتدائی مرحلے میں نازل ہوئی ہوگی۔ مرکزی مضمون قیامت کے عظیم حادثے سے خبردار کرنا ہے اور اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ اس روز کامیابی اور ناکامی کے لیے معیار حسن عمل ہوگا۔ نظم کلام۔ آیت 1 تا 5 میں قیامت کی ہولناکی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے خبردار کیا گیا ہے۔ آیت 6 اور 8 میں ان لوگوں کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جن کے اعمال میزان عدل میں بھاری ہوں گے۔ آیت 8 تا 11 میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جن کے اعمال میزان عدل میں ہلکے ہوں گے۔ تفسیر۔ قاریہ کے معنی عظیم، ہولناک حادثہ اور بڑی آفت و مصیبت کے آتے ہیں۔ قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کائنات کا یہ عظیم اور حیرت ناک حادثہ جب پیش آئے گا تو سارا نظام کائنات درہم بھرہم ہو کر رہ جائے گا۔ زمین و آسمان،
چاند، سورج، ستارے، انسان اور جن اور ساری مخلوق کے سب عظیم اور اچانک حادثہ میں ختم ہو جائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا اور زمین زبردست جھٹکے اور زلزلوں سے ہلنا شروع ہوگی تو ہر شخص ایک دوسرے پر اس طرح گرتے پڑتے دوڑ رہے ہوں گے جس طرح چھوٹے چھوٹے پروانے کسی روشنی کو دیکھ کر ایک دوسرے پر گرتے پڑتے نظر آتے ہیں۔ زبردست اور مضبوط پہاڑ رنگ برنگ کی اون کی طرح اور ڈھکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق پر فنا کی کیفیات طاری کر دی جائیں گی۔ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ کی ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ اب ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان ہوگا۔ یہ میدان حشر ہوگا جس میں ابتدائی کائنات سے قیامت تک آنے والے تمام لوگ حاضر کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص کے ساتھ اس کے اعمال کی جزا کے لیے اللہ کی عدالت قائم کی ہوگی۔ میزان عدل رکھ دی جائے گی۔ یہ میزان عدل انصاف کی ترازو ایسی ہوگی جس میں چیزیں نہیں بلکہ انسان یا اعمال اور اس کے خلوص کو تولا جائے گا۔ جس کے اعمال ایمان پر مضبوطی اور خلوص اور عمل صالحہ کی وجہ سے وزن دار اور بھاری ہوں گے، اس کو راحتوں اور آرام و سکون کے لیے ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جو اس کی امیدوں اور تمناؤں سے بھی زیادہ خوبصورت، حسین اور پرسکون ہوگی۔ لیکن جن لوگوں کے اعمال بے وزن اور ہلکے ہوں گے، جو زندگی بھر کفر و شرک اور ناشکری میں مبتلا رہے ہوں گے، ان کو حاویہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے وہ حاویہ کیا ہوگی؟ فرمایا وہ آگ سے بھرپور خندق ہوگی جس میں انہیں اوپر سے اس کے اندر پھینکا جائے گا۔ وزندار اور ہلکے اعمال کے ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسانی اعمال کا وزن بندے کے ایمان، خلوص اور حق و صداقت پر چلنے کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ جو لوگ زندگی بھر بھٹکتے رہنے کے باوجود اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہ تھے، اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتے رہے، وہ اس دن شدید نقصان اٹھائیں گے اور ان کے اعمال بے وزن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھ دیں گے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا وہ ہم اس سے کے سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ سورہ انبیاء ایک جگہ ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں ضائع ہو گئیں، جو یہ سمجھتے رہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھے کام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا اور اس کے ملنے سے انکار کیا تھا۔ ان کا کیا کرایا سب برباد ہو جائے گا اور قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے۔ جہنم ان کے اعمال کا بدلہ ہے جس کے لیے انہوں نے کفر کیا تھا، میری نشانیوں کا انکار کیا تھا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا وزن اس کے ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے، جبکہ قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا کہ کون شخص ایمان کے ساتھ پرخلوص عمل صالحہ کر آیا تھا۔ جو عمل ایمان اور اخلاص سے خالی ہوگا وہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا بھی خوبصورت اور وزندار ہو، اللہ کے ہاں وہ بے وزن ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت میں ہر طرح کی رسوائیوں اور اعمال کی بے وزنی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔